پہل نہیں کرے گی بولنے میں میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ پھر نہیں بولوں گا۔ بیوی نے قسم اٹھا لی، اس نہیں بولوں گی جب پہلے تو نہیں بولے گا۔ جیسے ہماری زندگی عموماً گزر رہی ہے تو میں، اللہ تعالیٰ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں فقیر دے قدم اجباؤں تو اس کو بندہ بنانا سیکھنے نہیں بنا تو اس نے اور کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے بھائی نمرات تو حانس ہوتی ہے۔ تو علماء کے پاس آئے، انہوں نے کہا کوئی راستہ، بھائی خامد نے کہا کہ آپ کو 3 طلاق اگر میں آپ سے آپ کے بولنے سے پہلے بولوں، ہاں ہو گئی بات۔ اب فرمایا اب بیوی نے کہا کہ اگر میں آپ کے بولنے سے پہلے آپ سے بولوں تو مجھے بھی قسم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بیوی نے کس کو کہا؟ انہوں نے کہا خامن کو کہا۔ تو فرمایا خامن سے بولی ہے نا، بول کے کہا یا خاموشی سے کہا؟ بول کے کہا۔ جب بولی ہے تو اس کا مطلب ہے اب تو خامن کی طلاق ختم ہو گئی، وہ شرط جو تھی، جو معلق طلاق تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جب عورت نے بول لیا، اب خامن جب بولے گا تو وہ پہلی دفعہ نہیں، وہ دوسری دفعہ بول رہا ہوگا، بیوی نے پہلے بول دیا ہے۔ اور میں آپ تشریف فرما تھے، 2 بیٹوں کی شادی ہوئی ہے اور 2 دلہنیں تھیں اور 2 دولہے تھے، اور رات کو جب گھر پہنچے تو پتہ نہیں چلا کہ کون سی دلہن کس دولہے کی ہے، لہذا غلطی ہو گئی۔ جو ایک دولہے کی دلہن تھی وہ دوسرے دولہے کے طرف چلی گئی اور دوسری پہلے کی طرف۔ آپ نے رات گزاری ہے بطور میاں بیوی کی، آپ کو وہ بطور بیوی کے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں پسند ہے۔ فرمایا اگر پسند ہے تو پھر دونوں طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، اور جن کے ساتھ رات گزاری ہے انہی سے ان کا نکاح کر دو۔ اب یہ مسئلہ حل کیا۔ اگر وہ مسئلہ ہوتا جو حضرت امام سفیان ثوری فرما رہے تھے، اس کی وطی بشبہ کی وجہ سے پہلے عدت مکمل کرنا پڑتی۔ انہوں نے کہا نا کہ اپنے اپنے خامند کے پاس چلے جائے، لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ جو خامند نہیں تھا، غلطی سے خامند سمجھ کے ان کے ساتھ ایک رات گزار چکی ہے، لہذا اب تسلی کرنا پڑے گی کہ کہیں حمل نہ ہو، بچہ نہ ہو۔ لہذا عدت، اور عدت 3 مہینے میں اثلاثت عقرو بھی ہو سکتی ہے اور وہ وضع حمل بھی ہو سکتی ہے، 9 مہینے بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے بعد جا کے اگلا نکاح ہوتا۔ لیکن جو حل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو وطی بشبہ کی وجہ سے عدت کا ہوتا، اور وہ جو ناگواریت پیدا ہوتی کئی حوالوں سے، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر، انسانی طور پر، وہ سارے مسئلے ایک فقیر کی ذہانت نے حل کر دیے۔ حاضرین محترم، اس لیے یہ جو فقہ ہے، فقہی بصیرت ہے، یہ ہر پڑھنے والا ایک جیسا نہیں سمجھتا۔ یہ ایک خاص صلاحیت ہے جو رب عطا فرماتا ہے، اور یہ امام صاحب کی اخلاص کی اور برکت ہے، اور آپ کے محنت کی برکت ہے کہ یہ فیض صرف آپ تک محدود نہیں رہا۔ الحمدللہ حضور غزالی زماں کی ذات گرامی تک یہ ذہین ترین دماغ ہیں جو الحمدللہ آج بھی نئے پیدا ہونے والے مسئلوں کا اسی طرح حل پیش فرما رہے ہیں جیسے اللہ نے امام اعظم کا مقدر فرمایا تھا۔ 1-2 واقعے اور عرض کرتا ہوں، میرے بعد بھی تقاریر کا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی جن کا لقب ہے شمس الائمہ، آپ ان کی نظر کا کمال دیکھیے۔ شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مسئلہ ہے، آپ نے فتویٰ دیا ظالمانہ ٹیکس کا بادشاہ کے خلاف۔ بادشاہ نے ٹیکس جاری کیا، آپ سرخس کے رہنے والے تھے جو آج ایران کا حصہ ہے، رضوی خراسان صوبہ ہے، یہاں پہ سرخس کی بستی ہے۔ جو پرانا سرخس تھا زیادہ تو ترکمانستان میں ہے، لیکن اس کا اصل سرخس کا حصہ کہ میں کچھ شاگرد چھوڑ کے آیا ہوں جو میرے پاس پڑھتے تھے، آپ اجازت دیں وہ اس کنویں کی مڈیر پہ بیٹھ جایا کریں، میں کنویں کے اندر سے انہیں پڑھاتا رہوں گا اور وہ وہاں سے کتابیں پڑھتے رہیں گے، عبارت پڑھیں گی اور میں نیچے سے اس کی وضاحت کروں گا۔ اب اس فقیر نے کنویں سے ایک کتاب لکھوائی ہے جس کو المبسوط کہا جاتا ہے، 30 جلدیں ہیں۔ ابن خلقان لکھتا ہے 13 سال آپ قید رہے، 13 سال اس کنویں میں قید رہے، لیکن آپ نے رحم کی بھیک نہیں مانگی۔ پتہ نہیں کیسے گزارا کیا ہوگا، اور کوئی لائبریری پاس نہیں تھی، کوئی کتابیں پاس نہیں تھی آپ کے، اکیلے اپنی جان ہے نیچے۔ اور یہ جو شاگرد اوپر بیٹھتے تھے، امام حاکم شہید کی الکافی پڑھتے تھے، جو 6 ظاہر الروایا امام محمد امام اعظم کے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کی ذرا آنکھ کی تیزی بھی دیکھیے۔ ہم تو کہتے ہیں کنویں کا میڈک ہے جس کا علم بہت تنگ ہو، جو بہت ہی زیادہ یعنی تنگ نظر ہو،
یا جس کا علم بہت ہی محدود ہو اسے کنویں کا میڈک کہا جاتا ہے. لیکن یہ ہستی جو کنویں کے اندر سے دیکھ رہی ہے، ذرا ان کی آنکھوں کا کینوس بھی اندازہ کیجئے کہاں تک آنکھیں دیکھ رہی ہے. علامہ عبد المجید صاحب ہیں، برطانیہ میں مقیم ہیں. انہوں نے ایک ہلکا سا مضمون لکھا ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جو ہے شرح صحیح مسلم، اس کے شروع میں کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ، وہ برطانیہ میں چونکہ رہتے ہیں، تو جب یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایک سلسلہ، نئی سہولت طبی سائنس میں پیدا ہوئی، تو اس کے لیے انہوں نے بلایا مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ادارے نے بلایا کہ آپ اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور کئی مذاہب کے 12 مذاہب کے 12 پروفیسرز بلائے. ہر پروفیسر یا عالم جو تھا وہ اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آیا. کیا پوچھا کہ ہم نے ایک تحقیق کی ہے یا ایک ڈسکوری ہے یا محنت ہے طبی سائنس کی کہ بچہ ماں کے پیٹ کے جسٹ جو ماں کے پیٹ میں ایک کمزوری ہوتی ہے، چوتھے 5ویں مہینے میں بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کچھ دیر بچے کو باہر نکال لیا جائے اور باہر اس کو ٹیوب والا یا ماں کے پیٹ والا ماحول دیا جائے، اور پھر اس عرصے میں جتنا اس نے اس ٹیوب میں رہنا تھا، جب وہ عرصہ گزر جائے تو دوبارہ ماں کے پیٹ میں شفٹ کر دیا جائے، یا جو بھی ان کا ایک طبی مسئلہ تھا. کہ اگر اس طرح ایک نیچرل پروسیس ہے بچہ پیدا ہونے کا، لیکن اگر اس میں کچھ آرٹیفیشل اور مصنوعی سلسلہ آ جائے تو کیا آپ کا مذہب جو ہے اس بچے کا نسب ثابت مانے گا، اسے اپنے باپ کا بیٹا یا بیٹی مانے گا؟ اور جب نسب ثابت ہوگا تو ظاہر ہے اس کے باقی حقوق بھی اس پہ ڈیپینڈ کریں گے. تو یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے یا نقطۂ نظر جاننے کے لیے انہیں بلایا. آپ فرماتے ہیں کہ مختلف جو پروفیسرز تھے یا علماء تھے اپنے اپنے مذاہب کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا. جب میری باری آئی تو میں نے انہیں کہا کہ جس مسئلے کے لیے آپ آج مل بیٹھے ہیں، ہمارے ایک فقیر نے آج سے 1000 سال پہلے اس مسئلے کا حل عطا کر دیا ہے، لہذا ہمیں زیادہ سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ فقیر کون ہے؟ وہ جو 13 سال کنویں کے اندر قید رہا ہے، کنویں کے اندر سے 1000 سال بعد کے مناظر دیکھ بھی رہا ہے، مسائل سوچ بھی رہا ہے، اور ان کو روشنی اور حل بھی عطا فرما رہا ہے. حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے المبسوط میں کہ اگر کبھی اس نیچرل پروسیس میں کوئی ان نیچرل پروسیس شامل ہو جائے بچے کی تخلیق میں، لیکن وہ بچہ جن کا مادہ ہو، ان میاں بیوی کا یعنی مرد عورت کا آپس میں نکاح ہونا چاہیے. اگر نکاح ثابت ہے لیکن اس میں کچھ آرٹیفیشل مسئلہ جب کوئی ہیلپ شامل ہو جائے تو اس سے اس کے نسب پہ فرق نہیں پڑے گا، اس کا نسب بھی ثابت ہوگا، بطور بیٹے یا بیٹی کے اسے تمام حقوق بھی حاصل ہوں گے. اس فقیر نے کنویں کے اندر 483 ہجری ان کا وصال ہے اور اس زمانے کو دیکھ رہے تھے. آخری بات ہے، انہی عظیم ہستیوں میں سے آج ہمارے جو دوسرے عظیم ممدوح ہیں حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک آپ کا بڑا کمال فتویٰ ہے کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. ایک مسئلہ ہے کہ جب یہ کرنسی جو پہلے سونا چاندی تھی اور پھر پیپر کرنسی شروع ہو گئی، کاغذ شروع ہو گئے، تو کاغذوں کے بعد مسئلہ شروع ہو کہ یہ کاغذ کرنسی جو ہے کیا یہ سند ہے یا رسید ہے یا مال ہے، ان اٹ سیلف یہ کچھ ہے یا نہیں، کیونکہ کاغذ کے اندر تو ویلیو ڈالی بھی جا سکتی ہے، نکالی بھی جا سکتی. یہ روپیہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی اور کہے یہ کسی کام کا ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بینک دولت پاکستان 1000 روپیہ حامل لہٰذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. وہ کیا دے گا جب میرے پاس ہے یہ؟ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس صرف اسٹیٹ بینک کی یہ ضمانت ہے کہ اگر آپ ضد کریں گے یا کوئی اور ضد کرے گا تو اتنی مالیت ہم آپ کو پیش کر دیں گے، ورنہ یہ صرف رسید ہے 1000 روپے کی، یہ ان سیلف کچھ نہیں. یہ سلسلہ شروع ہوا جب پہلے بڑے بڑے جو تاجر ہوتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تو سونے چاندی کی جو کرنسی تھی ظاہر ہے وہ تو کافی بھاری معاملہ ہو جاتا. تو جو مختلف کمپنیاں وجود میں آئیں، انہوں نے مختلف شہروں میں اپنے ہیڈ کوارٹرز یا چینز کھولی. ایک شخص کے پاس آپ 10,000 درہم جمع کر دیتے تھے، وہ رسید لکھ دیتا تھا کہ اس نے 10,000 درہم یا دینار ہمیں دے دیے ہیں، یہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو 10,000 درہم ادا کر دیں. تو اسی کمپنی کا ایک دفتر ہوتا لاہور میں، اس نے یہاں 10,000 جمع کیے ہیں، لاہور والا کاغذ دیکھتا اور اس کو 10,000 درہم دینار کی اشرفیاں دے دیتا.
تو اسی سے آہستہ آہستہ پیپر کرنسی شروع ہو گئی. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اس پیپر کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر بیع و شراء کی اور زکوٰۃ کی اور باقی تمام سود وغیرہ کے مسائل ڈپینڈ کریں گے. 12 سوال تھے. پورا بر صغیر پاک و ہند ہی نہیں، افریقہ اور پورا عرب و عجم گھوم کے آئے 12 سوال کہ کوئی اس مسئلے کا حل بتائے کہ یہ روپیہ ہے کیا چیز، یہ مال ہے یا نہیں ہے، یہ رسید ہے یا مال ہے. اور یہ 12 سوال تھے. پہلا سوال یہی تھا، مال ہے یا نہیں. جب پتہ چل جائے گا مال ہے یا نہیں ہے، 11 سوالوں کے سوال خود بخود حل ہو جاتے. یہ آیا حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس. امام صاحب نے فرمایا جس مسئلے کے لیے تم آج پریشان ہوئے ہو، یہ مسئلہ تو 500 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک فقیر نے مقلد نے حل کر دیا ہے. وہ فقیر کون ہے؟ دنیا میں یہ آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج یہ سوال پیدا ہوا ہے. لیکن حضرت کمال الدین ابن حمام فتح القدیر جو شرح ہدایہ ہے اس میں 500 سال پہلے لکھا کہ اگر کوئی شخص لو باع احد کاغذتاً بألف یجوز ولا یکرہ، اگر کوئی شخص اپنے کاغذ میں یہ ضمانت اور گارنٹی رکھ دے کہ یہ کاغذ جو ہے 1000 روپے کا ہے اور اس کا جو 1000 روپیہ ہے اس کی میں گارنٹی دے رہا ہوں، کسی جگہ بھی میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں گا، جیسے آج کل اسٹیٹ بینک کھڑا ہوتا ہے، اگر ایسے کوئی بندہ ضامن ہو جائے تو پھر وہ روپیہ بھی مال ہوگا، وہ پیسہ یا صرف رسید نہیں ہوگی. امام صاحب نے کہا یہ وہ بنیادی جزیہ ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نوٹ جو ہے یہ مال متقوم ہے، جو باؤ و یشترا و یوہب و یورث، جو بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، جمیع جو یعنی مال کے اندر جتنے احکام ہو سکتے ہیں وہ سارے اس میں جاری ہوں گے. فرمایا یہ مال ہے، یہ رسید نہیں ہے. چونکہ مال ہے لہٰذا یہ روپیہ بھی ویسا ہی ہے جیسے سونے چاندی کے درہم و دینار تھے. اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے درجات اور بلند فرمائے. یہ فیضان تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا الحمدللہ، جو آج تک جاری ہے، اور قیامت تک یہ وہ فقیر ہے جو اس دور کے صرف اپنے موجودہ دور کے مسائل کا حل نہیں دیں گے، بلکہ آنے والے مسائل کے لیے کئی 100 سال یا ہزاروں سال تک کے مسائل بھی ان کی ذہانت نے حل کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم رکھے. پڑھنے والوں کو اللہ علم نافع عطا فرمائے، پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ غزالی زماں اور راضی دوراں کا اخلاص نصیب فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.